ذاکر ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو آل رسول کا ذکر کرے، جو آل محمد کا ذکر کرے، جو ذکر اہل بیت کرے، اسے ذاکر اہل بیت کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا سامعین، ذاکر اہل بیت دے متعلق دو گلاں گزارش کرنی ہیں کہ ذاکر دا جو کہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اس کا مقام کتنا ہے، اللہ نے اس کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ لیکن شرط ہے خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جو آل محمد کا ذکر کرتا ہے اللہ نے اسے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام چہارم یعنی امام زین العابدین، امام سید الساجدین واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ جتنے بھی ظلم و ستم کربلا میں ہوئے ہیں ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ جتنے ظلم ان کے بابا پہ ہوئے، جتنے ظلم مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس پہ ہوئے، بھائیوں پہ ہوئے، بھتیجوں پہ ہوئے، بھانجوں پہ ہوئے، حتیٰ کہ جتنے ظلم امام کی ماؤں، بہنوں اور پھوپھیوں پہ ہوئے، ان سب کے چشمدید گواہ ہیں۔ قید بند کی صوبتوں کے چشمدید گواہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے، جب یہ دکھ بھرا عرصہ ختم ہوا اور آپ واپس وطن آئے تو آپ اکثر اپنے بابا مظلوم کا ذکر، بابا کی مجلس عذاب بپا کرتے تھے۔ خود چشمدید گواہ ہونے کے باوجود کسی ذاکر، کسی شاعر کو مولا بلایا کرتے تھے۔ اور دراصل ذاکر مظلوم کربلا کا مقام بتانا مقصود ہے مجھے اس مختصر ٹائم میں۔ اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے، کتابوں میں ملتا ہے، علماء لکھتے ہیں، روایات میں ملتا ہے۔ اتنی عظمت کے باوجود عہدہ امامت پہ فیض ہوتے ہوئے مولا اپنے مظلوم بابا کے ذاکر کو منبر پہ بٹھایا کرتے تھے اور خود زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ عظمت ہے مظلوم کے ذاکر کی۔ تو میں یہ مقام بتا کے اتنا ہی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے اوپر رحم کرو۔ آج کل جو منبر کی روش چل رہی ہے، کون ہے جو نہیں جانتا؟ ہر بندہ واقف ہے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو ذکر مظلوم کربلا کے بدلے عزت دی ہے، اس عزت کو ذلت میں نہ بدلو اور منبر حسین کے تقدس کا خیال کرو، منبر حسین کا احترام کرو۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی پہ لان تان کی جائے، جہاں گالی گلوچ دی جائے، ذاکرین علماء کے خلاف بات کریں، علماء ذاکرین کے خلاف بات کریں۔ دیکھیں ہمارے مذہب کی بنیاد علم پر ہے، اور مجھے مولا کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں جس نے ہمارے حصے میں علم اور ہمارے غیر کے حصے میں مال رکھا۔ لہذا علماء کا احترام کرنا بھی ہر بندے پہ واجب ہے، ہر ذاکر پہ واجب ہے، اور ذاکر کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ خصوصاً عزاداری مظلوم کربلا میں ذاکر کا بہت بڑا مقام ہے۔ علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ ذاکرین کا احترام کریں ذکر کی وجہ سے۔ اگر کوئی اس قسم کی غلطی کسی میں ہو بھی صحیح تو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے، محبت سے وہ مسئلہ حل کریں۔ اور عزاداری کی ترویج میں پرانے ذاکرین کا بہت بڑا کردار ہے۔
میں تو اتنا بھی کہہ سکتا ہوں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنی بھی حسینیت کی ترویج ہوئی ابتدا میں، آج سے تقریباً 50 یا اس سے زیادہ عرصہ 100 سال پہلے، یہ سب ذاکرین بزرگان کا کردار ہے۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔